السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعریفات کے لائق اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکت ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام والی بطحا سرور کونین امام الحرمین و شریفین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سب سے پہلے کہ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک گجرانوالہ سے ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی صاحب، انہوں نے ارشاد فرمانا تھا، تو ان کی راستے میں اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے اور مجھے آپ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، اور یہ اللہ نے موقع دیا تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مختصر وقت کے اندر کچھ چند نصیحتیں رکھ دوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی چیز کل نفس ذائقۃ الموت،
کہ ہر زیرو نے، ہر نفس نے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس کائنات کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنے والے اپنے آپ کو رب کہلانے والے فرعون جیسے لوگ بھی دنیا کے اندر آئے اور وہ اس دنیا کے اندر ٹھہر نہ سکے۔ اس دنیا کائنات کے اندر قارون جیسی دولت رکھنے والے لوگ بھی آئے، جن کی دولت کی، جن کے خزانوں کی چابیاں سواریاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر قائم اور دائم نہ رکھ سکے۔ ان لوگوں کو بھی آخر اس دنیا کو چھوڑنا پڑا، اور اس کائنات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی برگزیدہ شخصیات بھی آئیں، اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ الغرض اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے، اور میں اور آپ بھی انہی میں سے شامل ہیں۔ میں نے اور آپ نے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اس دار فانی کو الوداع کہہ کے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر پہنچنا ہے، جہاں پہ میرا اور آپ کا دنیا کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچے گا، اللہ عدل والی کرسی کے اوپر براجمان ہوں گے، پھر وہاں پہ ہر ایک کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو اس نے دنیا کے اندر کمایا، جو اس نے دنیا کے اندر کیا، جو اس نے دنیا کے اندر شب و روز گزارے، اسے اس کا صلہ ملے گا۔ اگر تو میرے اور آپ کے شب و روز نیکی کے اندر، اللہ رب العزت کی رضا کے اندر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر گزرے ہیں، ان کا پورا بدلہ اچھائی کی صورت میں ملے گا۔ اگر ذرہ برابر بھی ہم نے کوئی نیکی کی ہے، اس کا بدلہ بھی اللہ رب العزت دیں گے، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، اللہ رب العزت کے دربار کے اندر اسے اس کی بھی سزا ملے گی۔ وہ غفور الرحیم ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے معاف کر دے، جس کے چاہے پہاڑوں جتنے گناہ ہوں اللہ انہیں ختم کر دے اور اپنی جنتوں کا وارث بنا دے۔ مگر اللہ رب العزت کے دربار کے اندر ہر ایک کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھائی والے کو اچھائی کا ملے گا، برائی والے کو برائی کا ملے گا۔ کسی کے ساتھ وہاں پہ کوئی دھوکہ اور فریب نہیں ہونے والا، عدل اور انصاف ہونے والا ہے۔ ہمیں اس وقت کے لیے تیاری کرنی ہے جہاں پہ ہمارے دل کی خواہشات نہیں چلیں گی، جہاں پہ ہمارے دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال تلیں گے، جہاں پہ ہمارے فیصلے دنیا کے اندر گزاری ہوئی زندگی جو اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزری ہوگی، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ وہاں پہ اللہ رب العزت جنت اور جہنم کے فیصلے کریں گے۔ انسان کی ٹوٹل زندگی 8 سوالوں پہ مشتمل ہے، 8 سوالوں پہ۔ 3 سوال قبر کے ہیں اور 5 سوال اللہ رب العزت میدان محشر کے اندر اپنے سامنے بندے کو کھڑا کر کے پوچھیں گے۔ قبر کے اندر پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اس سوال کا جواب قبر کی تختی پہ نام لکھنے سے نہیں آئے گا، اس کا جواب ہمارا دنیا کے اندر جو کردار ہے
وہ بولے گا۔ جو ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر تو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر میرے اور آپ کے شب و روز گزرتے رہے، اس سوال کا جواب آ سکے گا، ورنہ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی، اللہ اکبر، اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، آپ کی سیرت کو اپنا کردار بنایا ہوگا، آپ کے بتائے ہوئے زندگی کو گزارنے کے فارمولے کے اوپر عمل ہوگا، وہ عمل وہاں پہ بولے گا کہ میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر دنیا کے اندر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت اپنی زبان کی حد تک رہی، تو اس سوال کا جواب مشکل ہو جائے گا۔ من دینوں کا تیرا دین کون سا ہے؟ اگر تو دین اسلام کو صحیح معنوں کے اندر اپنایا ہوگا، میرے گھر کے اندر دین نافذ ہوگا، میرے 6 فٹ کے جسم کے اوپر میرا دین نافذ ہوگا، میرے کاروبار کے اندر میرا دین اور میرے اسلام کی جھلک نظر آئے گی، کسی کے ساتھ دھوکہ فریب اور فراڈ نہیں ہوگا، جو تجارت کے اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیے ان کے مطابق چل رہی ہے، اگر تو دین اسلام میرے اوپر نافذ ہے، عمل ہے، تو اس کا جواب ہوگا میرا دین دین اسلام ہے۔ اگر ہمارے کردار کے اندر دین اسلام نافذ نہیں ہوگا تو پھر اس سوال کا جواب مشکل ہو جائے گا۔ اور قیامت کے روز جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک ایک قدم بھی ہل نہیں سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جوابات نہیں دے لے گا۔ پہلا سوال اللہ رب العزت کریں گے، اے میرے بندے بتا، تو نے دنیا کے اندر تجھے عمر دی تھی 50-60 سال کی، 70 سال کی، 100 سال کی عمر دی تھی، بتا اس عمر کو دنیا کے اندر کہاں خرچ کر کے آیا ہے، کہاں گزار کے آیا ہے؟ مجھے اپنی گزاری ہوئی زندگی کا حساب دے۔ میں نے تجھے اتنا وقت دنیا کے اندر دیا تھا، بڑا طویل عرصہ دیا تھا، اس میں تندرستی دی تھی، بتا اسے کہاں پہ خرچ کر کے آیا ہے؟ تیری یہ 50 60 80 100 سال کی زندگی کیسے گزری ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر تو میرے محترم بھائیوں ہماری عمر میں صرف کام اور کام اور کام، دنیا اور دنیا ہوئی، گھر سے اٹھا دکان پہ، دکان سے اٹھا گھر آ کے سو گیا، اس میں سے نماز کے لیے کوئی وقت نہیں، روزے کے لیے کوئی وقت نہیں، اس میں سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی سوچ بچار نہیں، کوئی عملی کام نہیں۔ اگر اللہ کے لیے، دین کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر اس عمر میں سے کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا جواب اللہ کے سامنے دینا مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال ہوگا، اللہ رب العزت کریں گے، اب بتا میں نے تجھے جو جوانی دی تھی وہ جوانی کہاں گزاری ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اللہ رب العزت عمر کا سوال کر رہے ہیں، 50 60 سال 80 سال 100 سال کی جو بھی عمر ہے، عمر کا سوال الگ سے ہے، اور اللہ رب العزت اس عمر میں سے جو جوانی کے ایام ہیں وہ 20 سال کا عرصہ ہے، 30 سال کا عرصہ ہے، اس جوانی کا سوال الگ سے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ فکر والی بات ہے کہ اللہ صرف عمر کا سوال بھی کر لیتے، اس میں جوانی بھی آ جاتی ہے، مگر جوانی کو الگ سے اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ جب جوان ہوتا ہے تو جوانی وہ عمر ہوتی ہے جس عمر کے اندر بندہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کا نوجوان کڑیل جسم ہوتا ہے، اس کا دماغ تر و تازہ ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر کچھ کر گزرنے کی
اس کے اندر ہمت، طاقت اور جرأت ہوتی ہے، سوچ اور بچار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں تجھے میں نے جو تندرستی والی، جوانی والی عمر عطا کی ہے، جس عمر کے اندر تو بڑا توانا تھا، اس عمر کے اندر تو نے میرے دین کے لیے، میرے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قوت والا مومن ہے، قوی مومن ہے، نوجوان مومن ہے، اس کی جو عبادت ہے وہ کمزور مومن سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جوانی کے ایام کے اندر کی ہوئی عبادت، جوانی کے ایام کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے کیے ہوئے سجدے، جوانی کے دنوں کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف جس کے دل کے اندر ہوگا، جوانی کے ایام کے اندر اگر مسجد کے کسی کونے کے اندر نوجوان آ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو گرا دیتا ہے، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے روز جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جوانی کے اندر کیے ہوئے اعمال کی زیادہ اہمیت ہے، زیادہ افضلیت ہے، اللہ کے ہاں زیادہ وہ قابلیت والے ہیں، قبولیت والے ہیں، بجائے اس کے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جائے، کسی کام کا نہ ہو اور پھر وہ اللہ سے لو لگا لے۔ ہاں اس کا بھی اجر ہے، اللہ کے ہاں یہ بھی بڑا عظیم عمل ہے۔ بندہ جس عمر کے اندر بھی، جہاں کہیں بھی، جتنے مرضی خطائیں کر کے اللہ کے سامنے آ جائے، اللہ اسے معاف کرنے پہ قادر ہے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن جوانی کی اہمیت الگ سے ہے، یہ بہت زیادہ ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اگر تو میری اور آپ کی جوانی کے ایام اللہ کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے کہیں پہ گزرے ہوں گے تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جوانی کا حساب بھی دے سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی دن اور رات، شب و روز کیسے گزرتے تھے۔ ان کی راتیں اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہوئے قیام اللیل کے اندر گزرا کرتی تھی، اور ان کے دن اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے میدان جہاد کے اندر گزرا کرتی تھی۔ وہ تلواروں سے تلواریں ٹکراتے ہوئے گزرتی تھی، وہ خون پیش کرتے ہوئے، شہادتیں پیش کرتے ہوئے گزرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جس طرف اپنے قدموں کو بڑھا دیا کرتے تھے، اللہ رب العزت ان کے قدموں کو پیچھے نہیں پلٹایا کرتے تھے۔ اگر وہ اپنے گھوڑوں سمیت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر درائے دجلہ کی موجوں کے اندر گھوڑوں کو ڈال دیا کرتے، اللہ ان کو بھی پار لگا کے روم کو کی بڑی طاقت کو فتح کرا دیا کرتے تھے۔ اور یہ منظر دیکھ کر کفار کا لشکر پکار اٹھا تھا، دیو آمنت، دیو آمنت۔ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، یہ دیو ہیں جو سمندر کے اندر اپنے گھوڑوں کو ڈال کر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، لہذا ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایسا رعب ڈالا، وہ وہاں سے چھوڑ کر میدان کو بھاگ نکلے، اور اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے ہمکنار کر دیا۔ ان کی جوانیاں، ان کے شب و روز، وہ اس انداز سے دین کے لیے، اسلام کے لیے گزرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، عبادت کے لیے راتوں کو اللہ کا قیام کیا کرتے، قرآن کی تلاوتیں کیا کرتے، صحابہ بھی کیا کرتے، اور ان سب کے شب و روز اللہ رب العالمین کے بارگاہ کے اندر، عبادت کے اندر گزرتے تھے۔ آج رمضان مبارک کا بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑی افضلیت والا ہے۔ آج اس کے آخری ایام گزر رہے ہیں، 27واں روزہ ہے، چند دنوں کی بات ہے، ہمارے اندر سے چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا خوش نصیب وہ شخص ہوگا جو اس نے رمضان کو پایا اور پانے کے بعد اس نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، اور بڑا ہی بد نصیب ہوگا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو تو پا لیا مگر اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، اپنے لیے جنت نہ کما سکا۔ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان
ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت کے اندر اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، او اللہ کے سامنے اپنا محاسبہ کرتا ہے، اللہ فلاں جگہ پہ غلطی ہو گئی، کمی ہو گئی، کوتاہی ہوگی، فلاں موقع پہ گناہ ہو گیا، فلاں وقت مجھ سے یہ ہو گیا، اے اللہ آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یا اللہ تو اس کے صدقے، اس کی برکت سے مجھے معاف کر دے۔ جو اپنا احتساب کرتا ہے، پچھلا احتساب کر کے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روزے رکھے ایمان کی حالت میں اپنا احتساب کرتے ہوئے، بڑے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رمضان مبارک کا بڑا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے ہمارے اندر سے گزر رہا ہے۔ آج بھی وقت ہے، دن ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ رب کو راضی کرنے میں لمحے لگتے ہیں، کوئی بڑے وقت نہیں لگتا، بس اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ایک آنکھ سے ایک قطرہ آنسوؤں کا قطرہ گرا ہوا کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا سوال اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہوگا وہ ہوگا، بندے تو نے دنیا کے اندر جو مال کمایا تھا وہ مال کہاں سے کمایا؟ اللہ اکبر۔ مال کہاں سے کمایا؟ آج دنیا کی عدالتوں کے اندر ہم اپنے اثاثوں کو چھپا سکتے ہیں، دنیا کے اندر ضمانتیں حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کے اندر سب کچھ کر سکتے ہیں، کسی کو جواب دہی سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پہ اثاثے ڈکلیئر کرنے ہوں گے، وہاں پہ بتانا ہوگا، اے اللہ میں نے جو فلاں مال کمایا تھا یہ یہاں سے کمایا، یہ یہاں سے کمایا، بتانا ہوگا مال کہاں سے کمایا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا سوال ہوگا، مال کما لیا، اب مال کو خرچ کہاں پہ کیا؟ اللہ اکبر۔ مال کما لیا، اللہ میں نے مال بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ، دن رات خون پسینے کی کمائی ہے، اللہ اس میں حرام کوئی نہیں ہے، اللہ اس میں حرام کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جمع کرتا رہا، کمایا حلال کا ہے، کمایا حلال کا ہے، جمع کر کر کے رکھتا رہا، اب اس کا جواب دینا ہوگا، اب اسے خرچ کہاں پہ کیا؟ اگر اسے جوڑ جوڑ کے رکھتا رہا یہ بھی وبال جان بن جائے گا، کسی کام نہیں آئے گا۔ جو مال تم نے جمع کر کر کے رکھا ہے وہ تمہارے ورثاء کے لیے ہے، تمہارے پچھلوں کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ اگر اس مال میں سے زکوٰۃ نہیں دی، اس مال میں سے عشر اللہ کا حق ادا نہیں کیا، کسی غریب اور مسکین کا بھلا نہیں کیا، کسی نیکی کے کام کے اندر اس مال کو خرچ نہیں کیا، اپنے اہل و عیال پہ اسے خرچ نہیں کیا، جمع کر کر کے رکھتا رہا، مگر کسی دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کسی غریب کے بھلے کے لیے، کسی مسکین کے لیے، کسی یتیم کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھنے کے لیے اس کا مال خرچ نہیں ہوا، وہ مال بھی اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس کا حساب نہیں دے سکے گا، اس کے کسی کام آنے والا نہیں، کسی فائدے کے اندر نہیں ہوگا۔ اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اگر مال تو بڑی محنت سے کے ساتھ اور حلال طریقے سے کما لیا لیکن اس مال میں سے اللہ کا حق نہیں ادا کیا، وہ مال ہمارے لیے وبال جان قیامت کے روز بن جائے گا، اس کا حساب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور پانچواں سوال ہوگا کہ تجھے جو علم دیا تھا اس کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا؟ اللہ اکبر۔ پہلی چیز جو ہمارے سکولوں کی دیواروں کے اوپر حدیث لکھی ہوتی ہے، علم ہر مرد و خواتین کے اوپر حاصل کرنا فرض ہے، اور وہ علم
دین کا علم ہے جو فرض ہے، باقی وہ دنیا داری کے لیے ہے، ہنر کے لیے ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، علم کو حاصل کرنا چاہیے اس علم کو بھی، لیکن جو دین کا علم ہے یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، اور مجھے اور آپ کو اتنا دین کا علم ضرور زندگی کے اندر حاصل کرنا چاہیے کہ میری زندگی کے اندر اونچ نیچ ہو جائے، کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، مجھے خود سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس کے اندر شریعت مجھے کیا حکم دیتی ہے، علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے جو تجھے علم تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا؟ مجھے اور آپ کو پتہ ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، سب کو پتہ ہے، علم ہے، یہ علم ہے، پتہ ہے قیامت کے روز پہلا سوال نماز کا ہونا ہے، مگر ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ پوچھیں گے تجھے علم تھا، تجھے پتہ تھا، پہلا سوال نماز کا، تجھے پتہ تھا 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کے اندر اپنے پاؤں زمین پہ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، آخری وقت میں اپنی امت کو اب نماز کی حفاظت کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ لیٹا ہوا ہے، لیٹ کر نماز پڑھ لے، اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے پڑھ لے، کسی بھی حالت میں نماز اسے چھٹکارا نہیں ہے، اسے ادا کرنا ہے۔ تجھے علم ہے، مجھے علم ہے، سب کو علم ہے، مگر عمل نہیں ہے۔ اس کا سوال ہوگا، اللہ پوچھیں گے تجھے علم تھا، تجھے پتہ تھا، بتا اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج ہمارے پاس تندرستی ہے، نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نصیحت کیا کرتے تھے، فرماتے تھے تمہارے پاس جو تندرستی ہے، صحت ہے، اس کے اوپر بیماری آنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لو، اور جو تمہارے پاس زندگی ہے، زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر موت آنے سے پہلے فائدہ اٹھا لو۔ آج میرے اور آپ کے پاس تندرستی موجود ہے، اس کے اوپر بیماری آنے سے قبل اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج زندگی کی نعمت موجود ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر موت آنے سے قبل اس سے فائدہ اٹھا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ آج دنیا کے اندر ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، کامران ہو جائے، دنیا کے اندر وہ کامیابی سے زندگی کو گزارے، اور اس کامیابی کو پانے کے لیے بڑی تگ و دو کرتا ہے، خود علم حاصل کرتا ہے، اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے، بیرون ملک اسے تعلیم کے لیے بھیج دیتا ہے، کمائی کے لیے بھیجتا ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر بڑی زبردست کامیابی والی زندگی گزاروں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بڑا عہدہ ہے، جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، اچھی گاڑی، بینک بیلنس، اچھا مکان موجود ہے، اچھی شہرت موجود ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ بڑا کامیاب ہے، بڑا دانا ہے، بڑا سیانا ہے، یہ جو فیصلہ کرتا ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہے، یہ بڑا کامیاب شخص ہے۔ اور یہ معیار میرا اور آپ کا ہے کسی کی کامیابی کو پرکھنے کا۔ یہ ترازو دنیا کا مال و متاع میرا اور آپ کا ہے، اللہ کا جو ترازو ہے، اللہ کے ہاں جو کسوٹی ہے، جس کے اوپر اللہ کامیابی کو پرکھیں گے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خود فرما دیا، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ تم میں سے وہ شخص جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا، وہ پاس ہو گیا۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اور جنت اسے پانا بڑا مشکل ہے، ذرا کٹھن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جب جنت کو بنا لیا نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، کہا جاؤ ذرا میری جنت کا وزٹ کر کے آؤ، اسے دیکھ کر آؤ کیسی ہے۔ گئے، جنت کو دیکھا، جنت بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ جب اس کی رانائیوں کو
اس کی خوبصورتی کو دیکھا، واپس آئے اللہ رب العزت کے پاس، کہا اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم ہے، جو بندہ اس جنت کے متعلق سن لے گا وہ اس میں ضرور داخل ہو کے رہے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا جاؤ ذرا جہنم کو بھی دیکھ کر آؤ۔ گئے، جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھا، آگ آگ کو کھا رہی ہے۔ واپس آئے کہ اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم ہے، جس نے جہنم کی ہولناکیوں کے متعلق سن لیا وہ اس جہنم سے ضرور بچے گا، اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے کہا جاؤ اب دوبارہ ذرا جنت کو دیکھ کر آؤ۔ گئے، جب جنت کو دیکھنے گئے تو جو جنت کے راستے تھے اللہ نے ان کو ذرا خاردار، کٹھن، مشکل بنا دیا۔ جب اس کے رستوں کو مشکل دیکھا، واپس آئے تو اللہ رب العزت سے کہنے لگے اللہ اس جنت کو پانے کے لیے جو راستے ہیں یہ تو بڑے کٹھن ہیں، یہ تو کوئی ہوگا جو اس جنت کے اندر جا سکے گا، ورنہ اکثریت اس کو نہیں پا سکے گی۔ اللہ رب العزت نے کہا جو میرے ہوں گے وہ اس کٹھن راستے کو ضرور عبور کر کے اس جنت کو پائیں گے۔ اور کہا جاؤ جہنم کو ذرا دیکھ کر آؤ۔ دوبارہ جہنم کی طرف گئے۔ اب جہنم کے رستوں کو اللہ رب العزت نے بڑا آسان، بڑا پرکشش بنا دیا، خواہشات سے مسید بنا دیا۔ انسان کے دل میں جو خواہش ہے وہ وہاں پہ پوری ہوتی ہے، جیسے چاہتا ہے وہاں پہ ویسے گزرتا ہے۔ واپس آئے، کہا اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم ہے، اس کا راستہ جتنا پرکشش اور خوبصورت ہے اس لیے تو لوگ اکثریت میں جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا جو میرے ہوں گے وہ ضرور اس سے بچیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ الغرض جنت کا راستہ مشکل ہے، جنت کا راستہ کٹھن ہے، مشکلات والا ہے، تکلیفات والا ہے، پریشانیوں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر مشکلات کو سہے گا، تکلیفوں کو برداشت کرے گا، جنت کو حاصل کرنے کے لیے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا اللہ اسے ایک نظر جنت کی طرف اس کو دکھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے میرے بندے بتلا دنیا کے اندر کوئی تو نے تکلیف دیکھی ہو، پریشانی دیکھی ہو؟ وہ کہے گا اللہ میں نے دنیا کے اندر کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی تکلیف نہیں دیکھی، مجھے کوئی کچھ نہیں ہوا۔ وہ صرف جنت کو دیکھے گا اور حالانکہ اس نے دنیا کی ساری زندگی تکلیفوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر گزار دی ہوگی، جنت کو دیکھتے ساتھ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ اور ایک وہ شخص ہوگا جس کی دنیا کی زندگی بڑی رعنائیوں کے ساتھ، بڑی رنگینیوں کے ساتھ، دل کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے، منمانیاں کرتے ہوئے، رب کی نافرمانیاں کرتے ہوئے جو جی چاہتا تھا وہ کرتا رہا، زندگی کو بڑا خوبصورت گزارا، زندگی کو بڑا مزین طریقے سے گزارا۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس نے کوئی تکلیف پریشانی نہیں دیکھی ہوگی، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ اسے صرف جہنم کا ایک غوطہ لگوائیں گے اور واپس لا کر پوچھیں گے بندے بتلا دنیا کے اندر تو نے کوئی آسانی دیکھی ہو، دنیا کے اندر تو نے کوئی آسانی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے دنیا تو بڑی مشکلات کے اندر، مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر گزار دی ہے، اللہ دنیا میں تو میں نے کوئی آسانی دیکھی نہیں ہے۔ صرف ایک جہنم کے غوطے، جہنم کو ایک نظر دیکھنے کی وجہ سے وہ دنیا کی ساری آسانیوں کو، آسائشوں کو بھول جائے گا۔ اتنی دردناک اور ہولناک جہنم ہوگی۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے مشکلات سہنی پڑیں گی، تکلیفیں سہنی پڑیں گی۔ اللہ کے ہاں جو کامیابی ہے وہ جنت ہے، جس نے جنت کو پا لیا، جہنم سے بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ چوتھی چیز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ رب العزت نے آگے اس دنیا کی نفی کر دی ہے کہ یہ جو دنیا کا سامان ہے، مال و متاع ہے، سب کچھ ہے، یہ دھوکے والا ہے، یہ فریب والا ہے۔ اس دھوکے میں مبتلا مت رہنا، اس کے اندر مت پڑے رہنا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی،
اللہ دنیا کے کافروں کو ایک گھوٹ پانی کا بھی نہ پینے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنی انگلی کو پانی کے پیالے کے اندر ڈالا، باہر نکالا، کہا ایک قطرہ پانی کا جو میری انگل کے ساتھ لگا ہے یہ دنیا ہے، باقی سمندر ہے اور وہ آخرت ہے۔ آپ گزر رہے تھے، ایک مردہ بکری کا بچہ دیکھا، اپنے صحابہ سے پوچھا کوئی 1 درہم یا 2 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اسے تو کوئی فری میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے مثال دی، آپ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا میرے ساتھیوں یہ دنیا ہے، جسے فری میں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ دنیا، اس سے بچ کے رہنا، آخرت کی تیاری کرنا جو ابدیت والی ہے، ہمیشگی والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آج رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، ہمارے اندر سے تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیں، جنتوں کا وارث بنا لیں، اور اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جنت کا حقدار بنا دے۔ اللہ ہر روز رمضان کے مہینے کے اندر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اللہ جہنم کی آگ سے آزادی پانے والوں میں سے ہم کو بنا دے۔ اللہ ہر روز اپنے بندوں کے نام جنت کو لکھتے ہیں، اللہ ان ناموں کے اندر لسٹ کے اندر ہمارا نام بھی شامل کر دے جن کو اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔